یہ کہانی جنوری 2026 کی ایک سرد اور خاموش رات سے شروع ہوتی ہے۔ ایسی رات جب اندھیرا صرف فضا میں نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں میں بھی اتر چکا تھا۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کو کئی سال گزر چکے تھے۔ دنیا اس جنگ کی خبروں کی عادی ہو چکی تھی۔ سرخیاں بدلتی رہیں مگر لاشیں بڑھتی رہیں۔ لیکن تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو محض خبر نہیں رہتے، ضمیر پر دستک بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ مشرقی یوکرین کے صوبہ خارکیو میں پیش آیا۔ خارکیو ایک ایسا علاقہ جو پہلے ہی بمباری، خوف اور ہجرت کی علامت بن چکا تھا۔ اسی دن ایک مسافر ریل گاڑی اپنے معمول کے سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ کوئی فوجی ٹرین نہیں تھی، یہ کوئی اسلحہ بردار قافلہ نہیں تھا، یہ ایک عام مسافر ٹرین تھی۔ اس میں عورتیں سوار تھیں، بچے تھے جو کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہے تھے، بزرگ تھے جو خاموشی سے سفر کاٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، کچھ محفوظ علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن سکتا ہے۔ ٹرین آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک آسمان میں ایک بھنبھناہٹ سنائی دی۔ یہ کسی عام جہاز کی آواز نہیں تھی، یہ جنگی ڈرون کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد پہلا دھماکہ ہوا۔ ایک ڈرون ٹرین کے ایک ڈبے سے ٹکرا گیا، آگ بھڑک اٹھی، شیشے ٹوٹ گئے، لوہے نے چیخ ماری، چیخ و پکار ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ کچھ سمجھ ہی نہ سکے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بچے خوف سے رونے لگے، مائیں انہیں سینے سے لگانے لگیں۔ مسافر جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں بعد مزید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دو دیگر ڈرون قریب ہی آ کر گرے۔ پورا علاقہ لرز اٹھا، دھواں آسمان میں پھیل گیا۔ ٹرین اب رک چکی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً ایمرجنسی سگنل دیا۔ مقامی حکام کو اطلاع دی گئی۔ ریسکیو ٹیمیں اندھیرے، آگ اور خوف کے درمیان موقع کی طرف دوڑ پڑی۔ آگ بجھانے کی کوششیں شروع ہوئیں، زخمیوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالا گیا۔ کچھ شدید زخمی تھے، کچھ کی سانسیں وہیں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ یہ کوئی جنگی محاذ نہیں تھا، یہ ایک مسافر ریل گاڑی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کئی افراد جان سے جا چکے تھے، درجنوں زخمی تھے۔ لاشوں کی شناخت مشکل ہو گئی۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ڈاکٹروں نے پوری رات کام کیا۔ خاندان اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے۔ موبائل فون خاموش پڑے تھے۔ ہر طرف بے بسی تھی۔ یوکرینی ریلویز نے ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دی۔ سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ صدر ولودیمیر زیلنسکی نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا، ایک عام شہری ٹرین کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یوکرین نے عالمی برادری سے آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذمت کی۔ یورپی ممالک نے تشویش ظاہر کی۔ سوشل میڈیا پر جلتی ٹرین کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ دنیا نے ایک بار پھر جنگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ روس کی جانب سے حملے کی واضح وضاحت سامنے نہ آ سکی، مگر موقع سے ڈرون کی باقیات ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ شاہد قسم کے ڈرون تھے۔ یہ ڈرون دور بیٹھ کر کنٹرول کیے جاتے ہیں، اور اس رات ان کا ہدف واضح طور پر ایک مسافر ٹرین تھی۔ یہاں سے کچھ سوال جنم لیتے ہیں۔ کیا عام شہری اب محفوظ نہیں رہے؟ کیا جنگ کے اصول بدل چکے ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی انسانیت پر حاوی ہو چکی ہے؟ اس حملے کے بعد خوف کی ایک نئی لہر پھیل گئی۔ لوگ ٹرین سفر سے ڈرنے لگے۔ بچے ڈراؤنے خواب دیکھنے لگے۔ یہ جنگ کا وہ پہلو ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہاں سپاہی نہیں مرتے، یہاں عام انسان مارے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو جنگ نہیں چاہتے، مگر جنگ ان تک خود آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک کڑوا سچ بتاتا ہے۔ جدید جنگیں خاموش ہوتی ہیں۔ ڈرون نظر نہیں آتے، مگر تباہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور کئی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر درد کم نہیں ہو رہا۔ انسانیت پیچھے رہ گئی ہے، ہتھیار آگے بڑھ گئے ہیں۔ خارکیو کی اس ٹرین نے ایک مثال قائم کی، درد کی مثال، بے گناہی کی مثال۔ یہ صرف یوکرین کی کہانی نہیں، یہ ہر جنگ زدہ ملک کی کہانی ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری ایک یاد دہانی ہے کہ جنگ کبھی حل نہیں ہوتی۔ جنگ صرف زخم دیتی ہے، نفرت بڑھاتی ہے، نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایک ٹرین جلتی ہے اور انسانیت بھی جلتی ہے۔ آج یوکرین ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ اگر دنیا خاموش رہی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے۔ یہ حملہ صرف ایک ٹرین پر نہیں تھا،
یہ انسانیت پر حملہ تھا، یہ امن پر حملہ تھا، یہ مستقبل پر حملہ تھا۔ یہ ڈاکیومنٹری ایک سوال پر ختم ہوتی ہے، کیا ہم سن رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ یا ہم بھی خاموش ہیں؟ کیونکہ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ انسانیت پر ایک سوال تھا۔ جنگ میں نقشے بدلتے ہیں مگر قیمت ہمیشہ عام انسان چکاتا ہے۔ آج یہ منظر یوکرین میں ہے، کل کہیں اور ہو سکتا ہے، اور نقصان ہمیشہ بے گناہ انسانوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سچی اور تاریخی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔